اب میرے محترم بزرگوں، جب مسلمانوں کو زیادہ تکلیف دی جانے لگی مکہ مکرمہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ اعلان کر دیا کہ تم لوگ اگر چاہو تو مکے سے ہجرت کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو سب سے پہلے 11 مرد اور چار عورتوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ 15 لوگوں کی چھوٹی سی جماعت حبشہ کے لیے روانہ ہو گئی، اور یہ پہلی مسلمانوں کی جماعت تھی جس نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مطلب دین کی خاطر جس جماعت نے سب سے پہلے سفر کیا اور جس جماعت نے سب سے پہلے ہجرت کی، یہ وہی جماعت تھی مسلمانوں کی 15 لوگوں کی، جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کا سفر اختیار کیا۔ جدہ پہنچے، جدہ میں پانی کا جہاز تھا جس کے ذریعے سے یہ لوگ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ میں اور جدہ میں زیادہ فرق نہیں ہے، بیچ میں سمندر کی ایک چھوٹی سی لائن ہے، بس وہ سمندر کی لائن کو کراس کرنے کے بعد ادھر ایتھوپیا ہے، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہ زمانے میں اس کو حبشہ کہتے تھے۔ مسلمان وہاں پہنچ گئے اور جا کے آرام سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ مکے میں جو دوسرے مسلمان تھے، ان مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ حبشہ پہنچنے کے بعد مسلمان وہاں پر خیر و عافیت کے ساتھ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی اجازت دی، اور آہستہ آہستہ مسلمان ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ انہی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے بھی ہجرت کو اختیار کیا اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر 83 لوگ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ مکے والوں کو جب یہ پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، پہلے 15 لوگ غائب ہوئے، اس کے بعد آہستہ 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 کر کے یہ تو پورا مکہ خالی ہو جائے گا اور یہ لوگ حبشہ کو اپنا مرکز بنا لیں گے، پھر مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ بڑھ جائے گی۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگے کہ مسلمان جا کہاں رہے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے سکون چین آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی دشمنی میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور بھی تکلیف ہونے لگی، اور بھی پریشانی بڑھ گئی کہ مسلمان وہاں کیسے کہ آرام سے رہ رہے ہیں، اس لیے کہ مکے میں تو یہ مسلمانوں کو آرام سے نہیں رہنے دے رہے تھے، ان کو آگ سے داغ رہے تھے، پیروں میں بیڑیاں باندھ کے رکھ رہے تھے، سزائیں دے رہے تھے، مکے کی گلیوں میں لے کے گھوم رہے تھے۔ اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں تھی مکہ مکرمہ میں، اور وہاں آزادی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، یہ سننا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ پھر ایک مشورے کی میٹنگ بلائی گئی، سارے بڑے بڑے سردار وہاں پر جمع ہوئے، اور اس مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ ایک جماعت تیار کرو مختصر سی، وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جائے، اس کے لیے کچھ ہدیے بھی لے کر جائے، اور اس سے جا کر یہ کہے کہ ہماری قوم کے چند نوجوان جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، وہاں پہ ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان والے پریشان ہیں، اور انہوں نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے ان کو لانے کے لیے، ان کو ہمارے ساتھ مکہ دوبارہ واپس بھیج۔ مکے والوں نے یہ طے کیا اور وہ جماعت جو ہے تیار کی گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو حبشہ کے اندر جو حضرت جعفر نے تقریر کی تھی وہ، اور مکے والوں نے جا کے وہاں پہ جا کے کیا کہا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور ہجرت سے پہلے تک کے تمام واقعات بیان ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں۔